جنگ کے بادل منڈلانے لگے، ایران پر امریکی فضائی حملوں کا خدشہ، امریکہ ایران کی اعلیٰ سول اور ملٹری قیادت کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے تمام سفارتی روابط منقطع کر دیے۔ صدر ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس، ایران سے متعلق آج کوئی اہم فیصلہ متوقع۔ ٹرمپ ایرانی قیادت کے خلاف کارروائی سے پہلے عوام سے خطاب کریں گے، خطاب آج رات متوقع۔ سیکیورٹی کونسل اجلاس کے بعد صدر ٹرمپ مشیگن کے لیے روانہ۔ امریکی جنگی طیاروں نے قطر کی العدید ایئر بیس پر سرگرمیاں بڑھا دیں، فضا میں ایندھن بھرنے والے ٹینکر اور B-52 سمیت کئی امریکی جنگی طیاروں نے اتوار کی رات اڑان بھری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے قطر میں نیا ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سیل قائم کر دیا۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ You said to Iran this morning that help is on the way for protesters. What did you mean by that? What kind of help? You're going to have to figure that one out. I'm sorry. امریکی صدر کی ایرانی عوام کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران میں مظاہرین احتجاج جاری رکھیں اور حکومتی اداروں پر قبضہ کر دیں۔ مظاہرین کو مدد پہنچنے والی ہے۔ ایرانی حکام سے تمام ملاقاتیں منسوخ کر دیں، ایران کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ امریکی صدر نے ڈیٹرائٹ میں مدد راستے میں ہے کی وضاحت کے سوال پر رپورٹر سے کہا، یہ بات آپ کو خود ہی سمجھنا ہوگی۔ ایران میں مظاہروں میں ہلاکتوں سے متعلق سوال کا بھی واضح جواب نہ دیا، شکریہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایلان مسک نے ایران میں سٹارلنک انٹرنیٹ مفت فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ امریکہ کی دھمکیوں پر ایران کا سخت رد عمل، ایرانی وزیر دفاع نے کہا، دشمن کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، کسی نے جہرت کی تو ہمارا جواب غیر متوقع اور حیران کن ہوگا۔ بریگیڈیئر جنرل عزیز نصیر زادہ نے کہا، ہمارے جواب سے دشمن دنگ رہ جائے گا، اپنی دفاعی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، ہماری دفاعی حکمت عملی مکمل طور پر تیار ہے، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ایران کی قومی سلامتی کے سیکرٹری علی لاریجانی کہتے ہیں، ایرانی عوام کے اصل قاتلوں کے نام ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے، امریکہ آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے، امید ہے واشنگٹن مذاکرات کے دانشمندانہ آپشن کا انتخاب کرے گا، ہم بغیر کسی دھمکی کے جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ترکیہ اور UAE کے وزیر خارجہ کے ایرانی ہم منصب سے رابطے، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت ناقابل قبول ہے، روس نے امریکہ کو ایران کے خلاف کسی بھی فوجی مہم جوئی سے خبردار کر دیا۔ قطر نے بھی ایران امریکہ کشیدگی کے نتائج خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن قرار دے دیا۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے سفارتکاری ہی سب سے مؤثر راستہ ہے۔ ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ہے، ایران میں مقیم پاکستانی سفری دستاویز ساتھ رکھیں۔ ایران کی جامعات نے امتحانات 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلات میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا، قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کی DG ISPR سے GHQ میں ملاقات، قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ DG ISPR کا کہنا تھا، قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے، مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاق کی ذمہ داری، دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے کے لیے عوامی شعور اور سچا بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہے۔ محراب اور منبر سے اتحاد امت، سماجی ہم آہنگی کے پیغام کو ملک کی سطح پر پھیلانے کا اعلان، نفرت انگیزی، فرقہ واریت، تکفر، بیانی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق۔ کراچی میں 9 مئی دہرانے کی کوشش کی گئی، TV چینلز کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، صحافیوں کو دھمکایا گیا، پولیس اہلکاروں کو زد و کوب کیا گیا، کچھ اہلکار زخمی بھی ہوئے، لیکن سندھ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ PTI کی صوبائی قیادت کے خلاف کوئی پرچہ نہیں کاٹا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جو عزت دی گئی اس کی انہوں نے لاج نہیں رکھی۔ ناصر شاہ نے کہا، سہیل آفریدی جہاں جا رہے تھے پروٹوکول دیا گیا۔ PTI سے کہوں گا،
फरवरी में हड़ताल की कॉल वापस लें, केपी बंद कर दें, लेकिन सिंध पंजाब में जबरदस्ती करेंगे तो रद्दअमल आता है। पाकिस्तान इज क्रिएटेड वो इंटरनेशनल बॉर्डर है और उसको रिस्पेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर को कोई वायलेशन नहीं होती, देयर इज नो ड्यूरेंट लाइन, और ये जितनी जल्दी इनको समझ आ जाएगा उतना बेहतर है, वरना इनको वी नो हाउ टू कन्विंस देम द हार्ड वे। सोहेल आफरीदी को बैनुल-अक़वामी सरहद की बात समझ नहीं आ रही, हमें समझाने के दूसरे तरीके आते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पाक अफ़गान बैनुल-अक़वामी सरहद से मुतालिक गुमराहकुन बयानिया मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, बैनुल-अक़वामी सरहद को बैनुल-अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए। मगरबी और मशरक़ी पंजाब के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर है, किसी को मसला नहीं, ड्यूरेंट लाइन नामी कोई चीज़ नहीं। इनको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दहशतगर्दी एक नासूर है, इसको जड़ से उखाड़ फेंके। दहशतगर्दों के लिए किसी के दिल में भी कोई नरम गोशा ना हो और न रहेगा न हमारा है। दो ठोक अल्फाज में कहा है TTP दहशतगर्द है। हर्ब तंजीम जो एजेंसी समझती है और हुकूमत समझती है कि वो दहशतगर्द है, ये बिल्कुल दहशतगर्द है। दहशतगर्दी नासूर है, दहशतगर्दों के लिए किसी के दिल में नरम गोशा नहीं होना चाहिए। वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं TTP दहशतगर्द जमात है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हर वो जमात जिसे हुकूमत और इदारे दहशतगर्द समझते हैं, हम उनको दहशतगर्द समझते हैं। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ सरगर्म तंजीमें दहशतगर्दी के जुमरे में आती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ KP असम्बली को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। पाकिस्तान और भारत की जंग, चीन का J-10C तैयारी की कामयाबी किया पहला ऐलान। चीन की कौमी दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी सनत के मुताबिक J-10CE ने मई 2025 में अपनी पहली अमली जंगी कामयाबी हासिल की। फिजाई लड़ाई में हरीफ तैयारों को मार गिराया, खुद नुकसान से महफूज रहे। J-10C जदीद रडार और हथियार से लेस है। ये मुकम्मल तौर पर चीन में तैयार करदा ऑल वेदर सिंगल इंजन और सिंगल सेट मल्टी रूल जंगी तैयारा है जो फिजाई बरतरी मुख्तलिफ किस्म के हमलों की सलाहियत रखता है। चीनी हुकाम का कहना है जंगी कामयाबी तैयारी की अमली अफादियत का वाज़ेह सबूत है। पाक फौज ने मई की झड़प में राफेल समेत भारत के कई तैयारे मार गिराए थे। अपोजिशन की तरफ से और कोई नाम नहीं आ रहा। अचकज़ई साहब हमारा मुतफ़क्का उम्मीदवार है। कल तक इंशाल्लाह उनका सिग्नेचर्स की वो वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। जुमेरात को अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा। जुमे वाले दिन अचकज़ई साहब अपनी सीट संभालेंगे। जुमेरात तक हमारे अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। कागजात जमा करा दिए, आज तस्दीक हो जाएगी। हमारे अपोजिशन लीडर के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। PTI के वफ्द ने अपोजिशन लीडर की तकर्रुर से मुतालिक दस्तावेजात स्पीकर ऑफिस को फराहम की। असद कैसर ने कहा, उम्मीद है अपोजिशन लीडर के तकर्रुर में मजीद ताखिर नहीं होगी। PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर का स्पीकर अयाज सादी को खत लिखा। अपोजिशन की अक्सरियत महमूद अचकज़ई को मुतफ़िका तौर पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामज़द कर चुकी है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सफीर गए और उन्होंने प्रेजेंट किया बुल्गारी का सेट जो 8 करोड़ पे मालियत का था। तो हमने मशवरा दिया कि ये सेट हम वापस कर देते, लेकिन बाद में वो सेट था वो मेरा ख्याल है बुशरा बीबी से कोई और ले उड़ा है। कौन ले उड़ा? बस एक शख्सियत है, बल्कि मिसाल बैठी हुई है, इसका जवाब तो मिसाल दे दें। मैं ज्यादा इस तफसील में नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं इस बात की तस्दीक करती हूँ कि वो बीबी साहिबा के साथ नहीं है। बुल्गारी सेट बुशरा बीबी के पास नहीं, उनसे एक खातून वो सेट ले उड़ी। शेर अफजल मरवत का दावा। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, जिस खातून के पास वो सेट है उनका बानी से करीबी ताल्लुक है। PTI रहनुमा मिशाल यूसुफज़ई शेर अफजल मरवत के दावे की तस्दीक करती है। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन से मुतालिक मफाहमती याददाश्त। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मराकश के सरकारी दौरे में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। याददाश्त दिफाई सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए अहम संग मील है। फरीकैन का अमन इस्तेहकाम ताउन के लिए मुश्तरका आज़म का यादा। वज़ीर दिफा की मराकश की नेशनल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह अब्दुल लतीफ़ से मुलाकात।
وزیر دفاع خواجہ آصف نے مراکشی وزیر دفاع کو پاکستانی فٹ بال کا تحفہ بھی پیش کیا۔ پاکستان سے کوئی بھی تعلق ہے، ویزا نہیں ملے گا۔ مودی حکومت انتہا پسندی سے باز نہ آئی۔ انڈیا میں T20 ورلڈ کپ کا انعقاد ٹیموں کے لیے درد سر بن گیا۔ پاکستانی نژاد امریکی کھلاڑیوں کے ویزوں پر تاخیر ہر گئی۔ علی خان نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں بتایا کہ انہیں بھارت نے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی کرکٹ ایسوسی ایشن نے کہا 4 پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کے ویزے تاخیر کا شکار ہیں۔ ICC کی مدد سے ویزے مل جائیں گے۔ بنگلہ دیش ورلڈ کپ کے میچ کہاں کھیلے گا، یہ معاملہ بھی حل نہ ہو سکا۔ ICC کی ای میل میں بتایا گیا بھارت میں مذہبی انتہا پسند مستفید کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ BCB بھارت میں میچ نہ کھیلنے کے موقع پر قائم ہے۔ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی پر قومی اسمبلی میں گرما گرمی۔ پیپلز پارٹی اراکین کی کڑی تنقید۔ شرمیلا فاروقی نے کہا ملک میں بادشاہت چل رہی ہے، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ علی محمد خان بولے کیا اسلام آباد کو بھی کانکریٹ کا جنگل بنانا چاہتے ہیں؟ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا بھی ترکی بہ ترکی جواب۔ کہا پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، کوئی بادشاہت نہیں۔ مضر صحت درخت کاٹے گئے، 60,000 نئے درخت لگا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ترقیاتی، دفاعی اور ڈیجیٹل منصوبوں کے لیے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری۔ اعلامیہ کے مطابق دفاعی اخراجات آئندہ مالی سال سے باقاعدہ بجٹ میں شامل کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ دفاعی خدمات کے لیے 5 ارب 8 کروڑ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ۔ ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی IT انفراسٹرکچر کے لیے 3 ارب 70 کروڑ۔ FBR کے ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشنز منصوبے کے لیے 3 ارب روپے مختص۔ فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے فروغ کے لیے فائنینس فنڈ کے لیے 70 کروڑ روپے مختص۔ پنجاب میں SDGs پروگرام کے لیے 2 ارب کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ منظور کی گئی۔ Medicine is not just about pharmacology or diagnostics. Medicine is about humanity. Pakistan needs you. Sindh needs you. Humanity needs you. سندھ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب۔ کہا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور محنت کرنا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا جناح اسپتال میں ترقیاتی کام جاری ہیں، ایمرجنسی ٹاور جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس، تمام محکموں کو ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت نے کراچی کے لیے 83 ارب روپے کا پیکج دیا ہے۔ پاکستانی UAE میں مقامی مسافروں کی طرح ایئرپورٹ سے نکل سکیں گے۔ پاکستان اور امارات میں پری امیگریشن کلیئرنس معاہدے پر اتفاق ہو گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے UAE کے وفد نے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے کہا پری امیگریشن کلیئرنس سے مسافر متحدہ عرب امارات پہنچنے پر امیگریشن سے مستثنیٰ ہوں گے، ڈومیسٹک مسافروں کی طرح ایئرپورٹ سے نکل سکیں گے۔ نئے نظام کا پائلٹ پروجیکٹ کراچی سے شروع ہوگا، جس کے بعد دیگر مقامات تک توسیع دی جائے گی۔ شہری شدید مشکلات کا شکار، صنعتی علاقوں میں کاروبار متاثر۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے دعویٰ کیا ہے گیس فراہمی میں بتدریج بہتری آنا شروع ہو گئی۔ گیس فیلڈ بند ہونے سے کمپنی کو 30 MMCFD گیس کمی کا سامنا ہے۔ فیلڈ سے 15 مخفف گیس کی فراہمی شروع ہو گئی۔ صورتحال آہستہ آہستہ قابو میں آ رہی ہے، جلد مکمل بحالی ہو جائے گی۔ کراچی کے شہریوں کو ٹینکر سے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی کہتے ہیں شہر میں موجود ہائیڈرینٹس بتدریج ختم کر کے لائنوں کے ذریعے پانی دیں گے۔ ہائیڈرینٹس کو نئے کانٹریکٹ جاری نہیں کریں گے، شہریوں کی ٹینکر سے جان چھڑائیں گے، متبادل دنوں میں پانی دے کر پانی کی کمی پوری کریں گے۔
خیبر پختونخوا اور پنجاب میں شدید دھند، حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی۔ موٹر وے کے متعدد سیکشن ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک، موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے چکری تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند ہے۔ موٹر وے M11 لاہور سے سمبڑیال تک اور موٹر وے M14 داؤد خیل سے عیسیٰ خیل تک بند کر دی گئی۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، اسکردو میں درجہ حرارت -10، اسکور -8، گلگت میں -7 تک گر گیا، کلام زیارت میں -6، ہنزا -5، مری -2، نتھیا گلی میں -3، کوئٹہ میں -1 ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی سردی کا زور، اسلام آباد پشاور میں 1 ڈگری، لاہور 2، کراچی میں پارہ 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بھتہ نہ دینے پر کرنگی میں فیکٹری کو آگ لگانے کی دھمکی کا مقدمہ درج۔ انسداد دہشت گردی کے دفعات کے تحت درج مقدمے میں شہزاد اقبال ابڑو، سدھیر اشفاق نامزد۔ FIR کے مطابق شہزاد کو خراب کارکردگی پر کمپنی سے نکالا گیا تھا۔ شہزاد ساتھیوں کے ہمراہ 9 جنوری کو فیکٹری آیا اور بھتہ نہ دینے پر آگ لگانے کی دھمکی دی۔ فیکٹری انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ملزمان نے دھرنا بھی دیا تھا۔ PIA کا کینیڈا اور برطانیہ کی ریل سروسز کے ساتھ تاریخی اشتراک۔ PIA نے ایک ہی ٹکٹ پر ہوائی اور ٹرین سفر کی سہولت فراہم کر دی۔ PIA سے ٹورنٹو پہنچنے والے مسافر 8 شہروں کے لیے ریل سے سفر کر سکیں گے۔ PIA سے مینچسٹر اور لندن جانے والے مسافروں کو برطانیہ کے 50 شہروں میں ریل سفر کی سہولت میسر ہوگی۔ جرمنی کے تجارتی شہر فرینکفرٹ میں ٹیکسٹائل کی سب سے بڑی نمائش جاری۔ ایم ٹیکسٹائل میں پاکستان پیویلین سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کے 287 نمائش کنندگان شریک۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان نے پہلی بار کارپیٹ سیکشن بھی متعارف کرایا۔ ٹریڈ کونسلر آمنہ نعیم کہتی ہیں کہ نمائش عالمی خریداروں سے رابطے کا اہم ذریعہ ہے۔ اقوام المسلمون پر پابندیاں عائد۔ امریکہ نے اقوام المسلمون کا نام عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ لبنان، مصر، اردن میں اقوام المسلمون امریکہ کے مفادات کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکی اسٹیٹ اور ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا مشترکہ اعلان جاری۔ ڈنمارک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، گرین لینڈ کے وزیراعظم کا امریکہ کو واضح پیغام۔ گرین لینڈ کے وزیراعظم نے ڈینش وزیراعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، ہمارا ملک برائے فروخت نہیں، گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے اور خود مختار حکومت کے تحت اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ امریکی حکام یا کوئی بڑی طاقت ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی اقدام کرے گی تو گرین لینڈ ڈنمارک اور نیٹو کے ساتھ کھڑا رہے گا۔